سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آپ کس قیاس کی بنیاد پہ خلیفہ چنا؟ کہتے اس لیے چنا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اور یہ ہمارے پاس تو یہ واقعہ ہے ہی نہیں، لیکن آپ دل لکھ کے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے ایک نماز پڑھا دی تھی، وہ مصلی پہ آ گئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ اچھا، تو جو ایک لمحے کے لیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے ہی نہیں، جو ایک لمحے کے لیے مصلی پہ آئے، اس کا مصلی پہ آنا اس کے خلیفہ بننے کے لیے نس قرار پایا۔ تو جو نبی کے کاندھے پہ آیا تھا، بھئی کسی کا نبی کی مصلی پہ آنا اگر دلیل ہے تو مصلی پہ آنا کاندھے پہ آنے سے زیادہ افضل تو نہیں ہو سکتا؟ مصلی پہ آنا نبی کے بستر پہ آنے سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو نبی کہاں تھے؟ کہتے ہیں نبی حالت بیماری میں تھے اور معاذ اللہ نبی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ مجھے اس بات پہ بحث ہی نہیں کرنی کہ نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی، مجھے بحث اس بات پہ کرنی ہے کہ اس کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہ تھے جناب علامہ آصف علوی صاحب، جو اپنے اندر کی غلاظت کو، خباثت کو، بددیانتی کو، بے ایمانی کو، دجل کو، فریب کو ظاہر کر رہے تھے، اور میرے پاک پیغمبر سید الانبیاء، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات میں کر رہا ہوں اور بڑے وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مجھے ان جیسے خٹملوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ لوگ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی رسول، ان کی امامت کو، ان کی خلافت کو، ان کی افضلیت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین کامل ہے، مجھے اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبر سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، ان کے جانثار، ان کے وفاداروں کے ساتھ جو بندہ بھی بغض رکھے گا، جو بندہ بھی ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا، اللہ رب العزت ایسے کھٹملوں کو، ایسے بے غیرتوں کو، ایسے بے حیاؤں کو، دجل اور فریب کے ساتھ کام لینے والوں کو اللہ رب العزت جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ صرف جہنم میں نہیں بلکہ جہنم کے نچلے درجوں میں اللہ داخل فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھنے والوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ جنت تو دور کی بات ہے، اللہ خدا کی قسم انہیں جنت کی خوشبو تک نہیں سونگنے دیں گے، وہ خوشبو جو میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کئی 100 میل سے آنا شروع ہو جائے گی۔ مجھے یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میرے جو سادہ لوگ سنی مسلمان ہیں وہ ان کھٹملوں کے اس طرح کے ویڈیو کلپ سن لیتے ہیں اور پھر ان کے دلوں کے اندر وسوسے، اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے دل میں وسوسے اور اشکالات پیدا ہو چکے ہیں تو ان کے لیے یہ میری ویڈیو ہے، تاکہ اللہ رب العزت ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے اشکالات کو، وسوسوں کو اللہ ختم فرما دے۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی ادنا سی ایک کوشش ہے۔ سامعین و ذی وقار، اس ناچیز نے اپنی زبان سے، گندی زبان سے، غلیظ زبان سے سب سے پہلے تو ایک جھوٹ بولا، اور اس نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی موجودگی میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، یہ واقعہ ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں، اس کا جھوٹ ہے، اس نے دجل اور فریب کے ساتھ کام لیا ہے۔
ان کے بہت بڑے عالم دین ہے المتوفا 548 ہجری، وہ اپنی کتاب الاحتجاج از طبرسی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت ابوبکر نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اسی طرح ان کھٹملوں کے محدث ہیں علامہ مجلسی، وہ اپنی کتاب بحار الانوار کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت ابوبکر نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اور دوسرا، اس بندے نے اسی ویڈیو کلپ کے اندر یہ جھوٹ بولا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک نماز پڑھائی۔ میرے بھائیوں، ایک نماز نہیں پڑھائی بلکہ 17 نمازیں پڑھائی ہیں، اور شیر خدا حیدر کرار، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر اور جنتی نوجوانوں کے سرداران سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، میرے پاک پیغمبر کے بھائی، میرے پاک پیغمبر کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی امامت کی اقتداء میں یہ 17 نمازیں پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی ہیں۔ تو یہ ایک نماز نہیں، 17 نمازیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر پڑھائی۔ اور اسی طرح الحمدللہ اہل سنت کے ہاں یہ جو واقعہ ہے یہ ایک نہیں کئی حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے معتبر اور سب سے پائے کی جو کتاب ہے، مقام و مرتبہ رکھتی ہے قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ، اس کا نام ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کے اندر 5 مقامات پر یہ حدیث مبارکہ ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر کتاب الاذان حدیث نمبر 678، کتاب المغازی حدیث نمبر 4466، نمبر 3 کتاب المرضیہ حدیث نمبر 687، نمبر 4 کتاب الاحکام حدیث نمبر 7138، نمبر 5 کتاب البدء الوحی حدیث نمبر 11۔ یہ 5 احادیث بخاری شریف کے اندر ہے جس سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نمازیں پڑھائی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو معتبر ترین کتاب ہے اہل سنت کے ہاں وہ ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کے اندر 4 مقامات پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 418، کتاب الفضائل الصحابہ حدیث نمبر 2387، کتاب المساجد مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 674، کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1821۔ یہ 4 احادیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جن سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی موجودگی میں نمازیں پڑھائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتداء میں نمازیں پڑھیں۔ اور اسی طرح صحاح ستہ کے اندر ہی یہ کتاب موجود ہے، شامل ہے سنن ترمذی، اس کے اندر کتاب الجنائز حدیث نمبر ہے 999۔ اس میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے نمازیں پڑھیں اور حضرت ابوبکر صدیق نے نمازیں پڑھائی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ یہ بھی صحاح ستہ کے اندر شامل ہے۔ اس کتاب کے اندر حدیث مبارکہ ہے 1233۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ بات کہی کہ آپ مصلی رسول پر کھڑے ہوں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں سے اول جو کتاب تصنیف کی گئی، مدون کی گئی، جس کا نام موطا امام مالک ہے، اس کتاب کے اندر بھی کتاب الجامع باب ما جاء فی المرضیہ، یہ اس میں جو ہے وہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نمازیں پڑھائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں۔ ہر صحابی نبی کا دیوان